اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز دوست پروگرام کے ساتھ ڈاکٹر قمر فاروق آپ تمام دیکھنے والے سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ ہمارا آج کا پروگرام آواز دوست میں ہمارے مہمان اسپین کے اندر، یورپ کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر ایک نوجوان نسل کو متاثر کرنے والی شخصیت، جنہوں نے اپنے فن گائکی سے بہت سارے لوگوں کو اپنی طرف مبذول کیے رکھا، اپنی محبتوں کو عام کیے رکھا۔ اسپین کے اندر کوئی ایسی ادبی تقریب ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، مسئلہ کشمیر ہو، کوئی پروگرام ہو، کسی دوست کی خوشی ہو، تو یہ ہماری شخصیت اس خوشی کو، اس تقریب کو، اس محفل کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ ہم سب کی شان اسپین کے اندر قدیر خان آج کی ہماری مہمان شخصیت ہیں۔ قدیر خان صاحب، جن سے ہم اسپین کے اندر 49 دن ہو گئے لاک ڈاؤن ہوئے کرونا وائرس کی وجہ سے، لوگ گھروں میں ہیں اور گھروں کے اندر ہر شخص کی ایک زندگی ہے۔ جب وہ باہر نکلے گا، جب محفلیں جمیں گی، تو پھر بتائیں گے کہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں ہم نے کیا سرگرمیاں رکھیں۔ کسی نے کتابیں پڑھی، کسی نے شاعری پڑھی، کسی نے شاعری لکھی، کسی نے سماجی کاموں پر تحریک شروع کی، کسی نے اس دور میں جو لوگ کام کاج سے اپنی دہاڑیوں سے رہ گئے تھے ان کی مدد کر کے، ان کے ساتھ تعاون کر کے خوشی حاصل کی۔ تو آج ہم اپنے مہمان قدیر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں کیا مصروفیات رکھیں، جس کی وجہ سے آج کمیونٹی کے اندر ان کی آواز کو ایک توانا آواز سمجھا جاتا ہے۔ تو دوسری جانب میرے ساتھ روزانہ کی طرح جواد احمد چیمہ صاحب میرے ساتھ ہیں، جنگ جیو کو اسپین سے کرتے ہیں، معروف تجزیہ کار ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں ماحول پر۔ تو ان سے ہم آج آزادی صحافت کا دن بھی منایا جا رہا ہے 3 مئی، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ لاک ڈاؤن کے دوران جو وقت گزرا، لوگوں نے کس طرح اس وقت کو گزارا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہمارے 49 دن لاک ڈاؤن کے، اور دوسری طرف مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے 273 دن، پھر پتہ چلتا ہے کہ 49 دن کس مشکل سے گزرے، جب آپ کو باہر جانے کی اجازت ہے، کھانے کی اجازت ہے، سب چیزوں کی اجازت ہے، لیکن ان کے 273 دن کیسے گزرے جن پر کرفیو کا سا سما ہے، باہر نکلنا مشکل ہے۔ ہم ان تمام موضوعات پر آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں قدیر خان صاحب کی طرف، اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس پروگرام کا آغاز چھوٹے سے اپنے تعارف اور پھر نعت رسول مقبول یا حمد پاک سے وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں۔ جی قدیر خان صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا مشکور ہوں، آپ کے پیج کا آواز دوست کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے پروگرام میں شریک ہو سکوں، اور آپ کے اساتذہ سے پوری دنیا میں اور بالخصوص ہمارے بارسلونا میں رہنے والے ہمارے دوست، ہمارے بھائی ہیں، ان سے میں مخاطب ہونے کا موقع حاصل کر رہا ہوں۔ تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جواد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، تو میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ کا حوالہ یہاں کے صحافت کے حلقوں میں بہت اہم حوالہ ہے، اور آپ کا کام پہلے بھی تھا، لیکن لاک ڈاؤن میں باقی جو ہمارے صحافی دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کا اور جواد صاحب کا بھی کام نظر آتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے دعا کروں۔ تو میں آج کے اس پروگرام کا جو آغاز ہے، آپ جانتے ہیں کہ
لاک ڈاؤن میں یہ جو جب ہم پڑھے ہیں تو شروع میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں، بہت سارے ہر بندے جو ہے ٹینشن کا شکار تھا. تو ایسے حوالے سے یہ ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا شیوا ہے کہ ہم کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ سے فرض و گزارش کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں. تو ایسے ہی میں نے ایک کلام کچھ لکھا تھا اور پھر اس میں ہمارے دوست فیاض صاحب انہوں نے میری کچھ مدد کی تو ہم نے اس کلام کو پورا کیا. تو میں اسی کلام سے آغاز کر رہا ہوں، اس کلام کا ایک تھوڑا سا حصہ پیش کروں گا اور وہ ایک دعا ہے، اللہ کے حضور ایک دعا ہے جو میں پیش کروں گا. کرو مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں. کرو مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں. وبائی مرض یہ جو دنیا میں آئی ہے، ہر سو اس نے تباہی مچائی. پریشان ہے مولا یہ ساری خدائی، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں. جی ڈاکٹر. میں صدقہ خیر الورا مانگتا ہوں. قدیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے جو لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے اس سلسلے میں لکھا اور اس کو اپنی کمیونٹی کے سامنے بھی پیش کیا. میرے ساتھ جواد چیمہ صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان کی طرف چلیں گے. سب سے پہلے تو جواد، ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں جب ہر بندہ گھر میں ہے، قدیر خان صاحب نے بھی بہت سارا اس دوران تجربہ حاصل کیا، بہت سارا انہوں نے کام کیا جو ہمارے سامنے بھی آیا، اس پر ہم آگے بات بھی کریں گے. تو آپ کے شب و روز کیسے گزرے؟ جی جواد صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہر کام جو ہے بند ہو چکا ہے اور ہم بھی گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں. میں نے جو ایکٹیویٹی اپنائی ہے وہ اپنے انٹرنیٹ سے زیادہ استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. میں آپ کو اب آپ نے سوال پوچھ ہی لیا ہے تو میں نے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اپنی جو ابلٹیز ہے نا گرافیکل ڈیزائننگ کے حوالے سے اس میں انہانس کرنے کی، ان میں بڑھوتری کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے بے شمار یوٹیوب سے اور دوسری ویب سائٹ سے ایسے ٹیوٹوریلز دیکھے ہیں اور گرافیکل ڈیزائننگ اور جو ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہمارے کام آتی ہیں ان کو سیکھنے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس چند کتابیں بھی موجود ہیں اور گائے بگائے میں ان کا بھی مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اور ماہ سیام ہے، اس میں پنجگانہ نماز بھی اپنی روٹین کا حصہ بنایا ہوا ہے. یہ رب تعالیٰ کی خاص رحمت ہے ہم پہ. اور رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی جواد چیمہ صاحب اپنے روز و شب کے حوالے سے بتا رہے تھے
کہ وہ کس طرح کتابوں سے اور مختلف سکلز جو ٹیکنیکلی انہیں صحافت کے میدان میں چاہیے ہیں ان سے استفادہ کر رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں جو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں جو ہمیں روزانہ 1 گھنٹہ دیتے ہیں یوٹیوب پر اور ہمارے فیس بک پیج پر آتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کو یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یاسر علی ہیں, انصر گوندل اور چوری شہباز کھٹانہ صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں, قدیر خان صاحب دیکھ رہے ہیں, تنویر مان صاحب ہیں, شہباز کھٹانہ صاحب نے لکھا ہے کہ تیری جان میری جان, قدیر خان ماشاءاللہ جی بہت اچھا پروگرام, جہانزیب عباسی صاحب, محمد لطیف صاحب. ہم تمام دوستوں کا گاہے بگاہے شکریہ بھی ادا کرتے رہیں گے, ان کا نام لے کر ہم ان کو تحسین پیش کریں گے کہ وہ ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں, روزانہ پروگرام پر آتے ہیں. تو خان صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ ان لاک ڈاؤن کے دنوں میں بہت سارے مسائل بھی سامنے آئے, بہت ساری چیزیں تبدیل ہو گئیں, تبدیل ہونے جا رہی ہیں. تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ دیکھا اور اس کٹھن کے دور میں, اس مشکل کے دور میں آپ نے کمیونٹی کا, کیونکہ آپ کمیونٹی میں ایک فگر ہیں, آپ کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کو سنتے ہیں, تو آپ نے کمیونٹی کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ جس سے کمیونٹی کے اندر ایک تحریک ہو یا کمیونٹی کے اندر ایک خوشی کی لہر ہو, کمیونٹی نے آپ کو فالو کیا ہو اور دن اچھے گزرے ہوں؟ جی قدیر خان صاحب. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اس سے زیادہ کہ میں یہ کہوں کہ مجھے فالو کیا ہو جیسا کہ بات, لیکن میں یہ بات کہنا بہت فخر کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی یا پاکستانی لوگ ہمیں الحمدللہ کے فضل سے بحیثیت قوم اگر ہم بات کریں تو ہمیں ہمیشہ سے فخر رہا ہے اپنی کتاب میں اور اپنے جو روایات ہیں ان پہ فخر رہا ہے, اپنی قربانی پر فخر رہا ہے. لیکن لاک ڈاؤن میں یہ جو ابھی ہمارے یہاں یورپ میں, اسپین میں یہ جو لاک ڈاؤن, پوری دنیا میں لاک ڈاؤن آیا ہے, لیکن یہ جو اسپین میں جب ہم اس حالات سے گزرے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو کمیونٹی کا کردار نکھر کے سامنے آیا ہے, اس قدر روشن اور اس قدر وہ چمکتا ہوا وہ چہرہ سامنے آیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف وہ اسپین کے رہنے والے لوگ یا اداروں کے لیے وہ ایک مثال نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن کے وہ سامنے آیا ہے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں, پاکستانی انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں گے تو یہ لوگ اگلے مورچے پہ, اگلے محاذ پہ آ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں مجھے خراج تحسین پیش کرنے میں کوئی ذرا برابر بھی جن میں کنجوسی یا کمزوری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا. یہاں پہ ہر ہی شعبے نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کام کیا ہے, لیکن جن شعبوں کا آپ جانتے ہیں بڑے بڑے شعبے ہیں ان کا بھی میں تذکرہ کروں گا بعد میں, لیکن میں پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو کسی وجہ سے وہ سامنے نہیں آ سکے, سامنے فیس بک پہ نہیں آ سکے, ان کی جو خدمات ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں سکے یا جان نہیں سکے, لیکن وہ گمنامی میں اور خود اپنی ذات میں رہتے ہوئے جو خدمات پیش کر رہے ہیں, میں ان سب کو جناب سلوٹ پیش کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پیچھے رہ کے اپنا بہترین کردار ادا کیا ہے اور پاکستانی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنا فرض نبھایا ہے, اور ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے بھی انہوں نے جو ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں کہ انسانیت کی خدمت کی جائے, انسانیت کو بچایا جائے, اس حوالے سے ان کا رول بہت اہم رہا ہے. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ باقی جو شعبے ہیں, ٹیکسی سیکٹر آپ جانتے ہیں سب سے نمایاں تھا. ہمارے دوست چوری شہباز کھٹانہ صاحب اس وقت سن رہے ہیں, تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ شہباز کھٹانہ وہ دوست ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اس لاک ڈاؤن میں سب سے پہلے اگر کسی نے کوئی کمیونٹی کے ویلفیئر کا قدم اٹھایا تو وہ شہباز کھٹانہ صاحب تھے. انہوں نے سب سے پہلے اپنے دوستوں ظفر بھائی, عاصم صاحب, شراز صاحب, قمر صاحب اور باقی جو جملہ ان کے دوست تھے, ان کے ساتھ اپنا جو آئیڈیا تھا وہ شیئر کیا کہ ہم کیوں نہ ہم جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو ہم ہاسپٹل سے جڑے دوسرے دوست ہیں جو لوگ ہیں ان کو خدمات پیش کریں. تو وہ سلسلہ الحمدللہ اتنا بڑا ہوا, اتنا وسیع ہوا کہ اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ہماری کمیونٹی کے تاجر حضرات, ہماری کمیونٹی کے جناب دوسرے جو والنٹیریل کام کرنے والے دوست ہیں اور بے شمار شعبے والے
جو احباب ہے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں. آپ خود میں سمجھتا کہ صحافی ہے اور آپ جیسے دوسرے دوستوں نے میں سمجھتا ہوں کہ دن رات ایک کر کے اور جو قوانین کے حوالے سے جو مطلب جو ہمارے احباب ہیں جو قانونی ماہر ہیں ان حوالے سے اس حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں کہ خدمات بڑی نمایاں ہیں. اور ڈاکٹر عرفان صاحب اور اس طرح کے دوسرے احباب جنہوں نے گاہے بگاہے اپنی قوم کو بر وقت انفارمیشن دیتے رہے کہ حالات کے مطابق آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو یہ یقیناً ان سب کا رول سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے اور آنے والی نسل بجا طور پر ان روشن چہروں پہ ان اپنے بڑوں پر فخر کرے گی. تو اس حوالے سے میں بھی چونکہ ٹیکسٹ کا حصہ رہا ہوں تو میں بھی کہیں نہ کہیں جہاں مجھے موقع ملتا تھا میں اپنی خدمات پیش کرتا تھا اور پیش کرتا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی معاملے ہوتے رہے ہیں. لیکن جو مین جو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے ہے اللہ نے مجھے آواز سے نوازا ہے. شہری کبھی میرا شوق مجھے رہا ہے لکھنے کا کبھی مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. لیکن میں نے اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز کو آپ سمجھتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے جیسے یہ پہلے میں نے مناج پیش کی جائے ایک دعا پیش کی جائے یہ بھی لکھی میں نے اور میرے ساتھ دوست نے مدد کی. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ کرے بھلا پھر باقی کچھ کلام میں نے لکھے اور کمپوز کیے میوزک بنایا اس کو گھر میں ریکارڈ کیا گھر میں اس کو ویژول کیا گھر میں اس کا ایڈیٹنگ وغیرہ کیا اور پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جس کو آپ نے بڑی محبت سے نوازا اور پوری دنیا میں سراہا گیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کچھ چھوٹا سا کردار تھا جو ہم نے گھر میں رہ کے یہ جو ایک فارغ وقت تھا اس کو ہم نے اپنا مصرف اس طریقے سے اس کو پورا کیا ہے. جی قدیر خان صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے اور کمیونٹی کا جو روشن چہرہ ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہم نے اس لاک ڈاؤن کے اندر وہ کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے جس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کو فخر ہے اور ان کا چہرہ یہاں پر ایک اچھے چمکتے ستارے کی طرح نظر آیا. تو جو ہمارے اس وقت دوست ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں جہاں زیب عباسی شہباز کھٹانہ صاحب دوبارہ آئے ہیں. انہوں نے کہا قدیر بھائی آپ ہمارا فخر ہیں اور کمیونٹی کا سرمایہ ہے سلامتی ہو. چوری نصر اللہ خان صاحب بجار محمد امجد چوری صاحب ثناء اللہ چوری صاحب ماہر فاروق صاحب عثمان ملک صاحب یاسر علی ویری نائس محبوب عالم اور راشد مہر صاحب ماہر فاروق صاحب ماشاء اللہ قدیر بھائی خالد شہباز چوہان صاحب یہ تمام دوست یہ تمام ہمارے ناظرین ہمارے ویورز ہمارا سرمایہ ہیں ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں. تو قدیر بھائی آپ کی طرف آپ ہمارے ناظرین کو اس وقت کیا سنانا چاہیں گے؟ جی ارشاد. جی اب میں ڈاکٹر صاحب اب میں پیش کروں گا وہ کلام کے جو میں نے لاک ڈاؤن میں ہی آپ جانتے ہیں کہ شروع میں تو بہت زیادہ ہمارے احباب بہت زیادہ پریشان ہوئے. اب تو اللہ کے فضل سے کافی حد تک ہم اس پریشانی سے تھوڑا سا ذہنی طور پہ ہم نکل چکے ہیں. لیکن شروع میں جب بہت زیادہ ہر بندہ سٹریس کا شکار تھا تو میں نے ایک کلام لکھا تھا لوگوں کو ایک امید اور یقین دلانے کہ یہ ایک آفت ضرور پڑی ہے ایک وبا کا ہم سامنا ضرور کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ امید رکھیں اللہ کی ذات پر انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے اور اس پریشانی سے ہم نکلیں گے. تو اس حوالے سے میں نے ایک کلام لکھا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. جی ڈاکٹر صاحب اجازت ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے لازم ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے اللہ کے کرم سے جیتیں گے نبی کا صدقہ جیتیں گے ہم جیتیں گے لازم ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے لازم ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے.
طب کا آرمان ہے، یہ روز و شب ہے گر میں لگے، اس مرض کا فائدہ ہے، اس بوڑھی کرونا کوئی کرے، اس بوڑھی کرونا کوئی کرے، اس دنیا سے یہ مٹائیں گے ہم جیتیں گے، اللہ کے کرم سے جیتیں گے ہم جیتیں گے، لازم ہے کہ ہم ہی جیتیں گے ہم جیتیں گے۔ وہ پہلے دن بے آئیں گے، ہم پھر سے باہر جائیں گے، وہ پہلے دن بے آئیں گے، ہم پھر سے باہر جائیں گے، سب چھوٹے بڑے اور بوڑھے، سب چھوٹے بڑے اور بوڑھے، سب مل کے موج منائیں گے، اللہ سے رمضان تمام پڑ جاتے، اللہ سے رمضان تمام پڑ جاتے، ہم جھولا جیتیں گے ہم جیتیں گے، لازم ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے، لازم ہے کہ ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے، اللہ کے کرم سے جیتیں گے، نبی کا صدقہ جیتیں گے ہم جیتیں گے، اللہ کے کرم سے جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے ہم جیتیں گے۔ انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور اس بحران سے باہر نکلیں گے۔ ابھی قدیر خان صاحب ہمارے مہمان ہیں آواز دوست پروگرام کے اندر، اور ان سے ہم آج ہلکی پھلکی گفتگو ہے اور ان کا کلام ہے جو انہوں نے اس لاک ڈاؤن کے وقت لکھا اور اس کو کمپوز کیا، خود لکھنے والے، خود کمپوز کرنے والے اور پھر خود ہی اس کو گایا۔ یہ ہمارے لیے اسپین کے پاکستانیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہم میں اس طرح کے ہیرے موجود ہیں جو مختلف تخلیقات کر رہے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے، شاعر ہیں، ادیب ہیں، ڈاکٹرز ہیں، گلوکار ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کے اندر اسپین میں رہتے ہوئے وہ تمام لوگ موجود ہیں جو ایک کمیونٹی کو ایک بہتر انداز میں آگے لے کے جا سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کا ایک بہتر چہرہ سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ہمیں جب بھی کہا جائے کہ آپ میں کون ہے تو ہم میں قدیر خان ہے، ہم میں ڈاکٹر عرفان ہے، ہم میں صحافی ہیں، ہم میں مخیر حضرات ہیں، ہم میں سماجی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ہم میں نوید اڑیچ ہے، ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خالد شہباز چوہان ہے، اقبال چوہری صاحب ہیں، حافظ عبدالرزاق ہے، یہ سارے وہ چہرے ہیں، یہ وہ سارے نام ہیں۔ بہت سارے ابھی اور نام ہیں، شہباز کھٹانہ صاحب ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر پاکستانی کمیونٹی بارسلونا کا نام گونجا ہے۔ تو یہ سارے وہ ہمارے ہیرے ہیں جو جن کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی کا ایک چہرہ جو ہے
روشن چہرہ جو یہاں نظر آتا ہے. صرف یہ ہم تک کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے اندر تک کی بات نہیں ہے, یا ہماری کمیونٹی تک کی بات نہیں ہے. اس بات کو, اس چہرے کو, ان خدمات کو یہاں کے لوکل پریس نے بھی چھاپا ہے, یہاں کی قومی میڈیا نے بھی چھاپا ہے, بین الاقوامی میڈیا نے بھی بتایا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کس طرح اثار اور خدمت کا جذبہ رکھتی ہے. تو میرے پینل میں ہیں جواد چیمہ صاحب, جو جنگ جیو کو بارسلونا سے کر رہے ہیں, ہمیں روزانہ اپنا وقت دیتے ہیں, ہم ان کے بھی مشکور ہیں اور ان سے ہم تجزیہ لیتے ہیں. تو جواد, جس طرح قدیر خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا روشن چہرہ سامنے آیا ہے, اور میں نے بھی کچھ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ کیا عناصر ہیں, وہ کیا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارا چہرہ جو اس طرح سامنے آیا ہے؟ جی جواد. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسپیشلی ہم جو اسپین میں رہنے والے لوگ ہیں, دوسرے یورپ کی نسبت بہت زیادہ وائبرنٹ کمیونٹی ہے, میڈیا کے حوالے سے بھی اور ہماری سماجی شخصیات بھی. جس طرح ہماری سماجی شخصیات اور ہمارا میڈیا اور دوسرے جو لوگ ہیں معاشرے کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کو دوسرے یورپ میں اس طرح کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. اگر آپ اپنے ہمسایہ ممالک جرمنی یا ناروے یا دوسرے, وہاں لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن شاید اس طرح وہ سامنے نہیں آتے جس طرح ہمارے یہ لوگ اپنا کام کر کے ماشاءاللہ سامنے آ رہے ہیں. تو اس کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ جو میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ آپ ان سب لوگوں کا روشن چہرہ جو ہے, مثبت چہرہ جو ہے, وہ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ہماری جو بنیادیں ہیں نا, ہماری جڑیں جو ہے نا, وہ پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں. اب ہم اس طرح اتنے اسپینش یا یورپین نہیں ہوئے جتنے کہ دوسرے ممالک کے رہنے والے لوگ ہو چکے ہیں. مطلب اب تو ادھر دوسری تیسری نسل ہے, شاید ان کی وہ تو بنیادیں پاکستان سے اتنی مضبوط نہیں رہی جتنی ہماری مضبوط ہے, ہمارے معاشرے سے, ہمارے اقدار سے. تو اس کی تو بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم چونکہ یہ پہلی نسل ہے, ہم اپنے آباؤ اجداد سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں, اور ابھی تک ہمارے آباؤ اجداد کا ہم پر رنگ چڑھا ہوا نظر آ رہا ہے, اور یہی وجہ کہ ہم ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور باقی ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں کے تمام حلقوں کے حضرات ہیں, چاہے تاجر برادری ہو, چاہے ٹیکسی سیکٹر ہو, چاہے میڈیکل سے وابستہ لوگ ہوں, سب کے سب نے اپنی جو ہے نا سماجی خدمات جو ہے بڑھ چڑھ کر خدمات پیش کی ہیں. جی جواد صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم میں ابھی اپنے آباء و اجداد اور اپنی وطن کی مٹی کا جو رنگ ہے وہ گہرا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں جو خدمت کا جذبہ ہے وہ دوسرے ممالک کی طرح, یہاں بہت سارے لوگ دوسری اور تیسری نسل میں چلے گئے ہیں اور ان کے اندر یورپین رنگ آ گیا ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنے وطن کی مٹی کا رنگ اسی طرح رکھے, وہ اپنے آباء و اجداد کی جو ثقافت ہے, جو ان کے طور اطوار و طریقے ہیں, ان کو یہاں پر اسی طرح دکھاتے رہیں, اور اپنی سماجیات کو اسی طرح اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اس سوسائٹی کے ساتھ مل کر اپنی شناخت کو بھی اسی طرح برقرار رکھے. تو ہمیں اس وقت نعیمی جی اور رانا فخر, فلک شیر, شہباز کٹانہ صاحب, پھر دوبارہ بہت اعلیٰ زبردست قدیر بھائی, ہمارے پاکی کیئر والے دوست بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو میں یہاں پر تذکرہ کرتا چلوں کیونکہ وقت شارٹ ہوتا ہے, مختصر ہوتا ہے, تو ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کی زیادہ بات سنیں. تو یہاں عمران ملک صاحب کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں 14 مارچ سے لے کر آج تک کمیونٹی کی وہ رہنمائی کی ہے جو شاید کوئی اور نہ کر سکا, نہیں کر سکتا تھا. وہ روزانہ جتنی بھی اپڈیٹ ہوتی تھی ہم جیسوں کے لیے, نلائکوں کے لیے بھی, جن کو ابھی تک اسپانش بھی اس طرح نہیں آئی, ان کی رہنمائی بھی یہ صاحب کرتے رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف اخبارات کو پڑھا بلکہ قانون کو بھی پڑھا, یہاں پر پڑھ کے اپنی کمیونٹی کی بہترین قسم کی رہنمائی کی. ملک عمران صاحب کو بھی دوست میڈیا گروپ کی جانب سے, جواد چیمہ صاحب کی جانب سے اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہترین ایک مشکل وقت میں اپنی کمیونٹی کا بہترین ساتھ دیا اور بہترین رہنمائی کی. تو اس سے آگے ہمیں فجر نواب چیمہ صاحب, جی فجر نواب چیمہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں, بہت شکریہ. فجر نواب چیمہ صاحب ہماری کمیونٹی کا وہ جھومر ہیں, وہ روشن ستارہ ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت کے اندر 15 مارچ سے لے کر رمضان پیکیج تک
کوئی ایسا گھر نہیں رہا جہاں تک ان کی آواز نہیں گئی، جہاں تک ان کے رضاکاروں کی دستک نہیں ہوئی، ہر گھر میں راشن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت کا صلہ تو وہی دے سکتے ہیں، ہم تو صرف خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں فخر چیمہ صاحب کو۔ ہمارے ساتھ عثمان حیات صاحب ہیں، طارق جمال گجر صاحب ہیں، اظہر کیانی صاحب ہیں، نعمان جاوید وڑائی صاحب دیکھ رہے ہیں، اور چودھری نجیب اللہ صاحب ولنسیا میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اور ملک عمران صاحب زندہ باد شہباز پٹھانہ صاحب نے لکھا ہے۔ تو میں جاؤں گا قدیر خان صاحب کی طرف، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری کمیونٹی کے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے کوئی اور کلام پیش کرنا چاہیں۔ جی قدیر بھائی۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں اب وہ کلام پیش کروں گا کہ جو میں نے اپنے ان دوستوں اور بھائیوں کے لیے لکھا، کہ جیسے جواد صاحب کہہ رہے تھے اور میں نے بھی پہلے تذکرہ کیا کہ الحمدللہ پاکستانی کمیونٹی جو بارسلونا میں ہے، جو اسپین میں ہے، پورے اسپین میں الحمدللہ انہوں نے بخوبی اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ایسا کردار کہ جس کو یہاں کے لوکل لوگوں نے دیکھ کے بے حد سراہا ہے۔ تو اس حوالے سے اب میرے دل میں بھی یہ بات آئی کہ میں کیوں نہ ایسا کوئی کلام لکھوں اور اس کو کمپوز کروں اور پھر جو ہے وہ پیش کروں اپنے ان دوستوں کے نام، کہ جو اس پریشانی کے عالم میں اور اس مشکل وقت میں کہ جب دوست سے نہیں مل پا رہا، گھر والے سے مطلب رہے ہیں اور باہر جب نکل نہیں پا رہے، تو ایسے حالات میں یہ وہ جوان مرد ہیں، یہ وہ روشن ہمارے چہرے ہیں، یہ جو ہمارے ہیرو ہیں، وہ آگے بڑھ کے وہ خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اور اس میں جیسے کہ میں نے ٹیکسی سیکٹر کا ذکر کیا اور تاجر حضرات کا بھی، ابھی آپ نے فضل صاحب کا ذکر کیا، میں اس سے میری واقفیت تو نہیں تھی، لیکن یہ وہ گمنام چہروں سے ایک چہرہ ابھر کے سامنے آیا ہے کہ جس نے کمیونٹی کے حوالے سے اپنا نام پیدا کیا ہے اور کمیونٹی کا نام بھی روشن کیا ہے۔ تو ایسے ہی باقی بھی دوست ہیں ہمارے، میاں یاسر عباس صاحب ہیں اور فرحان صاحب ہیں، عمران بھائی ہیں اور شہزاد نور صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بہت معتبر نام ہے ہمارا جناب سلیم بڑائی صاحب، بڑائی صاحب، سلیم نگریال صاحب، اور ان کے باقی جو دوست ہیں امجد بھائی، تو باقی بھی احباب جو بھی ہیں ان کے حوالے سے یہ میں نے ایک مجموعی طور پر اپنی کمیونٹی کو ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں نے کلام لکھا ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اس میں عبداللہ میرے ساتھ تحت جائیں گے، کیونکہ میرے بیٹا آپ تحت جائیں گے جی۔ اور اس کا میں نے ٹائٹل رکھا تھا، وہ رکھا تھا کہ یہ ہے پاکستانی، اور آپ نے وہ ویڈیو آپ نے بڑی وائرل ہوئی ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں ویڈیو گئی ہے اور آپ نے اس کو بڑا سراہا ہے، تو اسی کو میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی، ہر مشکل میں آگے آگے، ہر مشکل میں آگے آگے، یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی، ہر مشکل میں آگے آگے، ہر مشکل میں آگے آگے، نشانی یہ پاکستانی، یہ پاکستانی۔
ہاں یہ ہیں پاکستان. بہت خوبصورت, بہت زبردست خراج تحسین ہے ان تمام دوستوں کے لیے جنہوں نے اس مشکل وقت میں گھروں میں رہتے ہوئے, گھروں سے باہر نکل کر اپنی جان کو مشکل میں ڈال کر جو پاکستان کا چہرہ روشن کیا ہے, پاکستانی کمیونٹی کا نام بلند کیا, یہ ان کے لیے ٹریبیوٹ تھا قدیر خان صاحب کی جانب سے. تو جو اس وقت ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں, وجاہت ساہی صاحب, شوکت علی میکن, عاطف گوندل, نثار احمد صاحب دیکھ رہے ہیں انگلینڈ سے ہمیں, خالد شہباز چوہان, سلام سب دوستوں کو ماشاءاللہ بہت خوبصورت. نثار احمد صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. محمد آصم گوندر صاحب دیکھ رہے ہیں, خالد شہباز چوہان, انہوں نے کہا کہ میڈیا کے تمام دوستوں کو بھی میڈیا ڈے کے حوالے سے سلیوٹ. عظمت حسین دیکھ رہے ہیں, خالد شہباز چوہان نے لکھا ہے کہ قدیر صاحب ایک اہم نام ہے, بارسلونا میں کیا کہنے ان کے. نیچے شہباز کھٹانہ صاحب کہتے ہیں جی خالد شہباز بھائی ایسا ہی ہے, قدیر بھائی ایک گریٹ آرٹسٹ ہیں, ہم بھی انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. محمد آصم گوندر صاحب ماشاءاللہ زبردست, بہت خوب, اور بہت خوب الفاظ نہیں ہے قدیر بھائی کے لیے. عاطف گوندر صاحب ماشاءاللہ, اور اس کے علاوہ عمران بٹ صاحب ماشاءاللہ لکھا ہے, اور بہت ساری کلیپ ہے آصم گوندر صاحب کی جانب سے. تو یہ ہیں پاکستانی. تو چند پاکستانی میں آپ کو بتاتا ہوں جو بارسلونا کے اندر, جو اسپین کے اندر اس وقت پاکستانی کمیونٹی کا ایک نام ہے, پاکستانی کمیونٹی کا ایک چہرہ ہے. ان میں سب سے پہلے نوید احمد اندلسی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ باہر کہیں بھی نام لیں, یورپ بھر میں کہیں بھی آپ ان کے بارے میں بات کریں, ان کا نام لیں, تو لوگ ہمتن گوش ہو کر سنتے ہیں. وہ مجھ سے کافی چھوٹے ہیں لیکن میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. استاد کی جگہ پر ہیں, انہوں نے مجھے یہ کمپیوٹر کی جو دنیا جو آج میں استعمال کر رہا ہوں, یہ انہوں نے مجھے سکھایا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے ان سے سیکھی ہیں, جو ان سے میں نے جانا ہے. اسپین کے اندر جب میں نیا تھا مجھے بالکل نہیں پتہ تھا کہ کون سی گلی کہاں نکلتی ہے, تو اس وقت بھی انہوں نے بہت ساری رہنمائی کی.
یہ تو میں اپنی ذات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جو انہوں نے کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دی ہیں ان کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے. ہم کسی روز وہ بہت کم کتراتے ہیں ٹی وی اسکرین سے اس طرح پروگراموں میں آنے سے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کبھی ان کو اس بات پر راضی کر سکوں کہ ان کے لیے ایک پروگرام رکھیں اور تمام دوست ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں. اگر وہ خود نہ آئے تو ہم خود ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ضرور پہنچیں گے. اس کے علاوہ شہزاد بھٹی صاحب ہیں جنہوں نے اس مشکل وقت میں کمیونٹی کی انگلی کو پکڑ کر آگے لے کر آئے اور لوگوں کی خدمت کی. اسی طرح مون شہزاد بھٹی ہیں، فرحان مہر صاحب ہیں، یاسر عباس گراٹیا والے صاحب ہیں، مدثر صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ کلیم الدین وڑائی صاحب ہیں. معتبر نام ہیں ایک سیاست میں بھی اور سماجیات میں بھی. کلیم الدین وڑائی کے علاوہ سلیم لنگڑیال صاحب ہیں، امتیاز لورا صاحب ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ہمیشہ کمیونٹی کے لیے آگے بڑھ کر تعاون کیا ہے. تو یہاں پر میں ایک بات کا اضافہ بھی کرتا چلوں گا کہ پاکستان ہاؤس کے نام سے کلیم صاحب نے اور سلیم صاحب نے، امتیاز لورا صاحب نے ایک آواز دی تھی. انشاءاللہ وہ پاکستان ہاؤس بھی ایک دن بنے گا یہاں پر، جس میں ہم یہ تمام ایکٹیویٹیز، تمام سرگرمیاں جو ہیں اس کے اندر کریں گے. اور فخر سے جب ہم وہاں سے گزریں گے اور پاکستان کا فلیگ ہوگا، پاکستان ہاؤس لکھا ہوگا، تو کتنا فخر سے سر بلند ہوگا. تو جی جواد، یہ گفتگو تو اسی طرح جاری رہے گی. آج اسپین کے اندر لاک ڈاؤن کو 49 دن ہو گئے، 49 دن جس کرب، تکلیف اور بے چینی سے ہم نے گزارے ہیں. حالانکہ ہم پہ نہ بندوق کا سایہ تھا، نہ ہمیں کوئی زبردستی تھی، صرف ایک قانون کی کرنی تھی، پاسداری کرنی تھی کہ ہم نے اندر رہنا تھا، وہ بھی اپنی جانوں کے لیے، کہ اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے. یاد کریں وہ لوگ جو مقبوضہ کشمیر کے اندر 273 دن ہو گئے آج لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، جن کے اوپر خوف کا سایہ ہے، کرونا کا نہیں، خوف کا سایہ ہے، بندوق کا سایہ ہے، اور ان پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں جن کو بنیادی ضروریات زندگی کی چیزیں تک نہیں پہنچ رہی. جو آپ کیا کہیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب، دیکھیں گے جس طرح ماہ سیام میں رب تعالیٰ کو ہمارا بھوکا رہنا مقصود نہیں ہوتا، تو روزہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھوک اور پیاس سے دوسرے کی اور بھوک اور پیاس کو محسوس کر سکتے ہیں، دوسرے کا دکھ اور درد محسوس کر سکیں کہ جب کسی بندے کو کھانا میسر نہیں ہوتا، پانی میسر نہیں ہوتا، تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہی بات ہے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ کشمیر میں 273 دن سے زائد ہو چکے ہیں، اور ہم جو ہے دوسری دنیا میں، یورپ میں رہنے والے، اسپیشلی اسپین میں رہنے والے جو ہے، ہم 49 ڈیز ہمارے بھی ہو چکے ہیں. تو ہم خود آپ سوچیں کہ ہم پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، ہم ہر چیز کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنے دوستوں کو فون کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں، سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، ہم پر کوئی پابندی نہیں. لیکن اس کے باوجود ہم اکتا گئے ہیں. ہمارا دل کر رہا ہے کہ ہم باہر جائیں، ہمیں آزادی نصیب ہو، ہم فریلی گھوم پھر سکیں جس طرح پہلے گھومتے پھرتے تھے. لیکن آپ ان لوگوں کا سوچیں کہ جو 273 دنوں کے ساتھ اندر مقید ہیں گھروں میں، جن پر بندوقوں کے سائے ہیں، بارود کی بدبو ان کی گلیوں میں سے اٹھ رہی ہے، اور ان کی عزتیں، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں. اگر ہم نے اب بھی ان کا درد محسوس نہ کیا اور ان کے لیے آواز نہ اٹھائی، تو شاید پھر کوئی ایسا ٹائم نہیں آنا کہ ہم ان کے لیے نہ آواز اٹھا سکیں. اب تو ہم خود اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، لاک ڈاؤن والی، کرفیو والی، اور ہمارے لیے تو کنڈیشنل کرفیو ہے. ہم تو بس گھروں میں موجود ہیں، اور تو کسی اور چیز کی پابندی نہیں ہے، باقی تو ساری ہمیں سہولیات میسر ہیں. لیکن ان لوگوں کو جو گھروں سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، جن پر بندوقوں کے سائے ہیں، جن کے گلی محلوں میں بمپ ہیں، اور وہ اگر غیر سے نکلے تو ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا انہیں سیدھا گولی مار دی جاتی ہے، آپ ان کا دکھ محسوس کریں. اور میں آپ کے پروگرام کے ساتھ سے پورے اقوام عالم کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور اپنی پاکستانی کمیونٹی کو بھی، اور اپنے پاکستانی حکمرانوں کو بھی، اور اپنے مسلمان حکمرانوں کو، کہ خدا را ہوش کے ناہن لیں اور کشمیر کی آواز بنے، ان کا دکھ محسوس کریں، کہ ان کی کیفیت محسوس کریں کہ وہ 273 دنوں میں اندر مفید ہے، محصور ہیں، اور گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے. ان کے بچے جو ہیں روٹی کے لیے، پانی کے لیے، اور شیر خوار بچے جو ہے دودھ کے لیے بلک رہے ہیں. کیا اب بھی ہم نے ان کا دکھ محسوس نہیں کیا، تو شاید پھر ہم کبھی بھی نہیں محسوس کر پائیں گے نا.
تو یہ ہمیں ہر صورت جو ہے نا، ہر فورم پہ جو ہے نا کشمیر کی آواز بلند کرنی چاہیے، اور حکام اعلیٰ حکام تک یہ آواز پہنچانی چاہیے، اور یونائٹڈ اسٹیٹ تک، کہ یونائٹڈ نیشنز تک، کہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب. جی کشمیر کے مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور جس طرح کی زندگی وہ گزار رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے اندر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم صرف لفظ لاک ڈاؤن کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگی پر نہیں ہیں. ہمیں اس وقت عمران بٹ صاحب دیکھ رہے ہیں، سلام قدیر بھائی کہہ رہے ہیں، عثمان ملک ہیں، چوری اجمل فرمان صاحب دیکھ رہے ہیں بینی دورم سے. یہ ہمارے پروگرام میں روزانہ آتے ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں کہ یہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں. چوری شمریز اقبال جاکریہ صاحب، عمران بٹ صاحب فرانس سے دیکھ رہے ہیں عمران بٹ صاحب ہمیں. چوری شہباز پٹھانہ صاحب ویلکم برادر کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد فیاض احمد چوہان صاحب یہ بھی فرانس سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو جی قدیر بھائی، لاک ڈاؤن 273 دن، کشمیری اور بارود کی بو اور بندوقوں کا سایہ، کیا ایسے ہی رہے گا؟ جی قدیر بھائی. جی میں سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ویسے تو اس لاک ڈاؤن میں میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو یا خاص طور پہ پاکستانی کہ جس نے ان کے کرب کا محسوس نہ کیا ہو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا. لیکن آج کے اس پروگرام میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا یہ بڑی قابل تعریف بات ہے کہ آپ نے ان کا تذکرہ کیا. تو یقیناً جواد بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے، تو میں یہی گزارش کروں گا آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جو اقوام عالم ہیں اس لاک ڈاؤن کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں، اور ان کی قسم پرسی اور بے بسی کا اپنی ذرا اس کو تخیل کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ یہاں تو ویسے وہی بات ہے کہ ہم بغیر کسی خوف کے، صرف ماہ کا خوف ہے کہ باہر نکلیں گے تو ہمیں یہ مرضی مسئلہ لاحق ہو جائے. وہاں تو پہرے ہیں، بندوقوں کے پہرے ہیں، اور ملین کے قریب وہاں پہ آرمی وہاں پہ تعینات ہے. تو ایسے حوالے سے اقوام عالم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک کلام ہے فیضل حفاظ صاحب کا، وہ اگر میں ان کو ٹریبیوٹ کر سکوں، اگر آپ کی اجازت. جی جی بالکل بالکل قدیر بھائی بالکل. جی اجازت ہے، کیونکہ آپ نے تذکرہ چھیڑا تو میں کہتا ہوں کہ وہ کلام ایک پیش کر دیا جائے ان کے حوالے سے. بالکل بالکل قدیر بھائی ضرور پیش کیجیے. ظلم رہے اور آمن بھی ہو، ظلم رہے اور آمن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، تم ہی کہو، ظلم رہے اور آمن بھی ہو. آتے گاتے روشن والی تاریخ میں ڈوب گئے، جیتے دل کے لاش پہ دل میں روئے ہو، تو بھی روئے، تو بھی روئے، تو بھی روئے، ظلم رہے اور آمن بھی ہو.
خوف کے پہرے ہر آنسو پر پابندے ہر دھڑکن پر خوف کے پہرے ہر آنسو پر پابندے یہ جیون بے کیا جیون ہے آگ لگے اس جیون کو جیون کو جیون کو ظلم رہے اور امن بھی ہو ظلم رہے اور امن بھی ہو کیا محبت ہے تم ہی کہو تم ہی کہو ظلم رہے اور امن بھی ہو ظلم رہے اور امن بھی ہو۔ اے اقوام متحدہ ان لوگوں کی آواز کو سن جو آج 273 دن میں اپنی زندگی کو سسک کر گزار رہے ہیں، جن کی زندگیاں خود ان کے اپنے لیے بوجھ بن گئی ہیں۔ ان کو بطور انسان زندہ رہنے کا حق دو۔ یہ ظلم ایک دن ختم ہو جائے گا۔ انسان کو انسان ہی رہنے دو۔ اور جو بھارت اس وقت کشمیریوں کے ساتھ، بھارت اپنے اندر اقلیتوں کے ساتھ اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم روا رکھا ہوا ہے، وہ اسے کسی طور چین سے نہیں رہنے دے گا۔ آج 3 مئی کے حوالے سے آزادی صحافت کا دن بھی ہے، تو ہم آج اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے آخری دونوں مہمانوں کے ساتھ سوال ہوں گے، اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے کہ آزادی صحافت کے حوالے سے میرے ساتھ جو پینل میں صحافی موجود ہیں، جواد احمد چیمہ صاحب جو جنگ جیو کو یہاں سے کر رہے ہیں، ان کی طرف بھی آؤں گا۔ پہلے میں جو اسپین کے اندر پاکستانی صحافی ہیں، صحافت سے منسلک ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ وہ جس نامساعد حالات میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کا، پاکستان کا اور اسپین کے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے ایک بہترین قسم کی رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ ان میں جاوید مغل صاحب جو سب سے سینئر صحافی ہیں یہاں پر، ان کی خدمات کو خراج تحسین۔ حافظ احمد صاحب، مرزا ندیم بیگ صاحب، رضوان کاظمی صاحب، طارق بٹی صاحب، شاہد احمد شاہد صاحب، کرن صاحبہ، اظہر عباس صاحب، چودھری بابر صاحب، اور دوست ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، ہاں ظفر قریشی صاحب، اور بھی یوں ہی ذہن میں نام آتے ہیں تو میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو اسپین میں رہتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کا ایک مثبت چہرہ، پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی سماجی جو سرگرمیاں ہیں ان کو سامنے لے کے آتے ہیں۔ تو آج کے اس آزادی صحافت کے دن کے حوالے سے میں جواد چیمہ صاحب سے چاہوں گا کہ وہ 1-2 منٹ میں اس بار بات کریں، تو اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے۔ یہ جواد جی ڈاکٹر صاحب، 3 مئی جو کہ پوری دنیا میں 1992 سے جو باقاعدہ طور پر UN کے مطابق جو ہے نا پوری دنیا میں جو ہے نا انٹرنیشنل پریس فری ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے، تو آزادی صحافت کے لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ صرف پاکستان میں ہی
صحافتی خدمت کرتے ہوئے، صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے تقریباً 120 سے زائد ہمارے جو بھائی ہیں نا شہید ہو چکے ہیں، اور آج تک ان میں سے کسی ایک صحافی کا بھی کیس سالو نہیں ہوا، کسی بھی ایک صحافی کا جو بھی ہے نا سپریم کورٹ یا پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ان کا کیس جو کی سنوائی نہیں ہو سکی، بس وہ بند فائلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جس طرح میں نے یکم مئی کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ ہم یکم مئی تو ہر سال مناتے ہیں، ہم دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن کسی چیز پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ قراردادیں تو پیش ہوتی ہیں لیکن ان قراردادوں پر کبھی بھی 1% بھی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا۔ یہی چیز میں 3 مئی پریس ڈے کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم صحافتی حضرات جو ہیں یہ 3 مئی کا آج دن تو منا رہے ہیں، آزادی صحافت کہہ تو رہے ہیں، لیکن جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جاتے، اور بدقسمتی سے جو صحافی حضرات ہیں وہ اپنا جو ہے نا آزادی رائے صحیح طرح پیش نہیں کر سکتے، ان پہ قدغن لگا دیے جاتے ہیں، انہیں پابندی لگا دی جاتی ہے، انہیں پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں آزادی صحافت کے لیے جو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف ایک دن بنانے کے طور پر کام نہیں آ سکتا۔ جی ڈاکٹر جی، یہ صرف ایک دن کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے جو آزادی رائے کی بات ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہونی چاہیے۔ جو عچیمہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، میں ان کا انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ مجھے راجہ شفیق الرحمان صاحب کا نام رہ گیا تھا، اور ارشد نذیر ساحل صاحب کا نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی بھی اگر کوئی اور دوست بھی ہے تو اس کا بھی اگر یہی نام مجھے یاد آتا ہے تو میں اس کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ یہ وہ چہرے ہیں جو کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں اور کمیونٹی کا ایک چہرہ جو ہے پوری دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو آج میرے اپنے ادارے دنیا نیوز کی 5ویں سالگرہ بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا قدیر خان صاحب سے کہ انہوں نے ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے چینل کے لیے ایک چھوٹا سا کلام لکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ قدیر خان صاحب اس کلام کو پیش کریں اور اس کے ساتھ ہم پھر اجازت چاہیں گے۔ جی قدیر خان صاحب۔ یہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیں تو میں اس کلام سے پہلے میاں صاحب کے 2 شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 یا 3 میکسیمم، اور اس کے بعد پھر آپ جی پیش کریں۔ جی، کیونکہ ہمارے آپ جانتے ہیں پورے یورپ میں اب میاں صاحب کے کلام کے سننے والے بہت زیادہ احباب ہیں، تو صرف 2 یا 3 شعر، اس کے بعد پھر آپ کا جو گیت ہے وہ پیش
دے سنگے کو لو بہتر یار اکیلے اس بہتر سنگے کو لو بہتر یار اکیلے چنگے منظر کو سیوارے ہو جاتے یار یارا دا گلانے کر دے اصل پریت جنا دے جی ڈاکٹر صاحب. ماشاء اللہ زبردست، بہت خوب. جی قدیر بھائی. جی ابھی آپ تو میرے ساتھ یہ جو کلام ہے جو میں نے دنیا ٹیلی ویژن کی سالگرہ کے حوالے سے لکھا ہے، عبداللہ میرے ساتھ دفتر جائے گا اور وہ بس ایک چھوٹا سا کلام کے ساتھ ہی پھر میرے خیال اجازت چاہیں گے. کیا خیال ہے، کیا فارمیٹ ہے اس کے بعد؟ آخری کلام ہے آپ کا اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے. خبر کی کھوج میں جو کرے جستجو، خبر کی کھوج میں جو کرے جستجو، کھولے رکھے نظر پھر کرے گفتگو، کھولے رکھے نظر پھر کرے گفتگو، جسے دعائیں قرآن کیا اپنے سو، جس نے دنیا کیا اپنے سو، آج اس کا جب دل آیا ہے، ہم سب کی طرف سے دنیا کو مبارک سالگرہ، مبارک سالگرہ، مبارک 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 سالگرہ، مبارک اہل یورپ بھر کے دنیا کو مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قدیر خان صاحب آج ہمارے مہمان تھے. انہوں نے لاک ڈاؤن اسپین کے اندر جو 49 دن ہوئے ہیں اور 273 دن مقبوضہ کشمیر کے، اس کے علاوہ آزادی صحافت کے حوالے سے اور دنیا نیوز کی 5ویں سالگرہ کے حوالے سے جو انہوں نے کلام پیش کیا، ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. دوسری جانب میرے ساتھ جواد احمد چیمہ صاحب تھے جنہوں نے آزادی صحافت اور لاک ڈاؤن کے دوران گزرنے والے شب و روز پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی، ان کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں. تو مجھے صحافت کے حوالے سے 2 نام بول گئے تھے. ایک ہمارے دوست مالاگاہ کے اندر رہتے ہیں اسد الرحمان صاحب، وہ بھی صحافت کرتے ہیں، ان کی بھی اکثر رپورٹس جو دیکھنے کو ملتی ہیں. ایک دور دراز علاقے میں رہتے ہوئے وہ بہترین کام کر رہے ہیں. اور دوسرے ممتاز منیر سہوترا صاحب بھی ہیں جو اپنی ویب سائٹ کے ذریعے اس کمیونٹی کا ایک چہرہ دکھا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی اگر کسی دوست کا نام رہ گیا ہو، میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں تمام دوستوں کا نام لے سکوں، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر میں سرچ کر سکتا، لیکن اس کے باوجود جو میرے ذہن میں آئے میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا، اور جو رہ گئے ہیں ان سے میں پیش کی معذرت خواہ ہوں. اگر موقع ملا دوبارہ تو انشاءاللہ ہم ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کریں گے. اس کے علاوہ کمیونٹی کا روشن چہرے میں جو نام رہ گئے تھے ان میں عبدالغفار مرہانہ صاحب کا نام میرے ذہن میں نہیں تھا، ان کا ہم انتہائی شکریہ ادا کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب
سب سے پہلے جو آواز باہر آئی تھی کمیونٹی کی خدمت کی اس لاک ڈاؤن میں، وہ چوہدری عبدالغفار مرہانہ اور مسلم لیگ کاف کی تھی۔ ہم آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر سہرش گل صاحبہ ہیں، جنہوں نے فرنٹ پہ آ کے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑی ہے۔ ایک بڑے ہاسپٹل کے اندر وہ ایمرجنسی میں جہاں پر وینٹیلیٹر پر مریضوں کو رکھا جاتا ہے، وہاں پر اس نے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کسی روز ہم ڈاکٹر سہرش گل صاحبہ سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ان کے علاوہ کامران خان صاحب ہیں، یو پاک فرینڈشپ فیڈریشن کے صدر ہیں، اور نعمان چودھری صاحب ہیں، یاسر ادریس صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دوست ہیں۔ فی الوقت مجھے ذہن میں جو نام آئے، جن کی چیزیں میرے سامنے تھیں، ان کا میں نے تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ ہم اپنے ہر پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان کا تذکرہ کریں، جنہوں نے اس پاکستانی کمیونٹی کے اس مشکل وقت میں یاد رکھا، نہ صرف یاد رکھا بلکہ اس کی خدمت بھی کی۔ تو میں اجازت چاہوں گا پروگرام آواز دوست سے اپنے میزبان ڈاکٹر قمر فاروق کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔